منظور احمد پشتین کون ہے؟ پی ٹی ایم کیسے بنی؟ ظلم کا بھی خلاف ہے جو منظور پشتین کے اصل مطالبات کیا تھے؟ پاکستانی ریاست اس تحریک کے خلاف کیوں ہے؟ پشتون کوم پہ ننگن دے یوا ورزبت دے وینے تپوس کبھی. یہ کہانی ہے منظور پشتین کی، وزیرستان کی ایک نوجوان کی، جس نے خاموشی، ظلم اور خوف کے درمیان حق کی زبان بولنے کی ہمت کی. یہ جو دہشت گردی ہے. منظور پشتین کا تعلق جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین سے ہے. 2009 میں جب فوجی آپریشن شروع ہوئے، گھر اجڑ گئے اور لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے. تب ایک طالب علم تھا جو کہتا تھا ہم دہشت گرد نہیں، ہم مظلوم ہیں. تو اسی وقت اس نے سوچا اگر ہمارا آواز کوئی نہیں سنے گا تو ہمیں خود اپنی آواز بننا ہوگا. 2014 میں چند نوجوانوں نے مل کر ایک چھوٹی سی تحریک بنائی اور اس کا نام رکھا محسود تحفظ موومنٹ. مقصد صرف ایک تھا کہ وزیرستان میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کیا جائے، لاپتہ لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور جو لوگ بے دردی سے مارے گئے ان کے لیے انصاف دیا جائے. لیکن جیسے جیسے آواز پھیلتی گئی لوگ جوڑتے گئے اور اس کا نام بنا پشتون تحفظ موومنٹ یعنی PTM. پھر ہر طرف اچانک ایک نعرہ گونجنے لگا، یہ جو دہشت گردی ہے. جلسے شروع ہوئے اور اس جلسوں میں ہزاروں لوگ آئے. منظور پشتین کی سرخ ٹوپی پشتون شناخت کی علامت بن گئی. سوال اٹھا کہ یہ نوجوان آخر چاہتا کیا ہے؟ تحریک کی مطالبات صاف اور قانونی تھی. لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، چیک پوسٹوں پر عام لوگوں سے بدسلوکی بند کی جائے، بارودی سرنگوں کو صاف کیا جائے، قبائلی علاقوں کی تعمیر نو کیے جائے اور آئینی حقوق، زبان اور ثقافت کو تسلیم کیا جائے. منظور کہتا تھا کہ ہم ملک کے خلاف نہیں، ہم اس ریاست کے اندر اپنا حق مانگ رہے ہیں. مگر بات اتنی سادہ نہیں تھی. ہر جلسے کے بعد ایک نیا مقدمہ، ہر تقریر کے بعد ایک نیا الزام. لیکن پھر بھی وہ کہتا رہا ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے، ہم بات کریں گے. تحریک جتنی پھیلی اتنی ہی مخالفت بڑھتی گئی. کچھ لوگوں نے اسے سازش کہا، کچھ لوگوں نے بیرونی فنڈنگ کا الزام لگایا، مگر عوام کہتی رہی یہ تو ہماری زخموں کی آواز ہے. میڈیا پر پابندی لگی، کوریج کم ہوتی گئی، لیکن سوشل میڈیا نے اس تحریک کو ایک نئی زندگی دی. نوجوان، طلبہ اور خواتین سب نے اس میں حصہ لینا شروع کیا. اب منظر بدل چکا تھا. ایک طرف جلسے، نعرے، جذبات اور دوسری طرف خوف، مقدمے اور گرفتاریوں کی فہرست. منظور پشتین کو کئی بار حراست میں لیا گیا، لیکن ہر بار وہ کہتا رہا کہ میں صرف اپنے لوگوں کے حق کی بات کرتا ہوں. اگر یہ جرم ہے تو ہر بار میں یہ جرم کروں گا. کسی نے منظور کو غدار کہا، کسی نے ہیرو. لیکن اگر تاریخ دیکھے وہ شخص جو سچ بولتا ہو اکثر وہی دشمن بنا دیا جاتا ہے. یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ اب بھی چل رہی ہے ہر اس شخص کے دل میں جو ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت رکھتا ہے.